حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والی ام جمیل، ابو لہب، اس کی بیوی اور بیٹے کا عبرتناک انجام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ام جمیل وہ عورت جو راتوں کو کانٹے چنتی تھی، لیکن پھولوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کرنے کے لیے۔ وہ مرد جو رشتے میں چچا تھا لیکن کردار میں دشمنوں سے بھی بدتر نکلا۔ یہ دونوں میاں بیوی دن رات صرف ایک ہی مشن پر تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کے پہاڑ توڑے، ان کا انجام کیا ہوا؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ام جمیل کون تھی، ایک عورت ہو کر وہ اتنی سنگ دل کیسے بن گئی، اور اس کے شوہر ابو لہب کا انجام کتنا عبرتناک ہوا۔ مرنے کے بعد اس کی لاش کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ لوگ اسے دفنانے سے بھی گھبرانے لگے، اور اس کا بدبخت بیٹا جس نے گستاخی کی انتہا کر دی تھی، اسے ایسی دردناک موت کیسے ملی کہ آج تک لوگ اس کے انجام سے عبرت لیتے ہیں۔ ناظرین گرامی، جسے تاریخ ام جمیل کے نام سے جانتی ہے، اس کا اصل نام عروہ بنت حرب تھا۔ یہ عورت قریش کے مشہور قبیلے بنو امیہ سے تعلق رکھتی تھی، جو اس وقت مکہ کے بااثر قبیلوں میں شمار ہوتا تھا۔ نسب کے لحاظ سے یہ عورت ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئی، لیکن دل اور کردار کے اعتبار سے یہ ظلم، بغض اور انتقام کا چلتا پھرتا نمونہ تھی۔ ام جمیل کا تعلق براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے نہیں تھا، بلکہ وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی۔ اس کے باوجود اس کا دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے اتنی شدید دشمنی سے بھرا ہوا تھا کہ قریبی رشتہ دار ہونے کے باوجود اس کے دل میں نرمی یا رحم کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ مکہ کی گلیوں میں ام جمیل کا مزاج سخت گیر اور زبان زہریلی مشہور تھی۔ اس کی عادت تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف محفلوں میں زہر اگلا کرتی اور خواتین میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کشی کرتی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی شدید نفرت رکھتی تھی کہ اپنے گھر کا چین، اپنی راتوں کی نیند اور اپنی عزت تک داؤ پر لگا دیتی، بس ایک ہی مقصد کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا، ان کی دعوت کو روکنا اور ان کے خلاف نفرت پھیلانا۔ ظاہری طور پر خوشحال اور طاقتور نظر آنے والی یہ عورت اصل میں حسد اور دشمنی کی آگ میں جلتی ہوئی ایک بے چین روح تھی، جو حق کی روشنی سے اندھی ہو چکی تھی۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے اور ایک یا دو راتوں میں تہجد کی نماز کے لیے نہ اٹھ سکے، تو ام جمیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، محمد، میرا خیال ہے کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ ضحیٰ کی یہ آیت نازل کی، قسم ہے دن کی روشنی کی اور رات کی جب وہ قرار پکڑے کہ آپ کے پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے خفا ہوا ہے۔ ناظرین، ام جمیل کا ظلم محض زبان تک محدود نہ تھا، بلکہ وہ عملی طور پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتی تھی۔ یہ عورت رات کی تاریکی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت مسجد حرام کی جانب جائیں تو ان کے پاؤں زخمی ہو جائیں۔ اس دشمنی میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کا پیغام دینا شروع کیا تو ام جمیل مکہ کی گلیوں میں پھرنے لگی۔ جہاں کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی آواز پہنچتی، وہاں یہ عورت فوراً جا کر لوگوں کے دلوں میں زہر گھولنے لگتی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ صرف جادوگر اور پاگل ہونے کے الزامات لگاتی، بلکہ یہ بھی کہتی کہ ان کا پیغام صرف قبیلوں کو آپس میں لڑانے کے لیے ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل باولے کتے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگے رہتے تھے۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں
کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ لہب نازل ہوئی تو ام جمیل غصے سے پاگل ہو گئی۔ وہ تل ملا اٹھی جیسے کسی نے اس کے سینے پر پہاڑ رکھ دیا ہو، ہاتھ میں ایک پتھر اٹھایا اور پاگلوں کی طرح گلیوں میں چلتی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑی۔ راستے میں وہ چیخ چیخ کر نعرے لگا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ہم نے اس شخص کا انکار کر دیا ہے جس کی مذمت کی گئی ہے، ہم محمد کے دین کو نفرت سے دیکھتے ہیں اور ہم اس کے حکم کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ یہ کلمات دراصل اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نفرت کا اظہار تھے، ایک کھلی گستاخی، ایک کھلا چیلنج تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ بیٹھے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ام جمیل کو آتے دیکھا تو فوراً عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بد زبان عورت آ رہی ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ پر ہاتھ نہ اٹھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اطمینان سے فرمایا، فکر نہ کرو، وہ مجھے دیکھ نہیں سکے گی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت قرآن شروع فرما دی، وہی قرآن جس کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم ان کے اور منکرین کے درمیان ایک پردہ ڈال دیتے ہیں، اور یہی ہوا۔ ام جمیل قریب آئی لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکی۔ اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ اس نے میری ہجوم کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت سمجھداری سے جواب دیا، اس گھر کے مالک کی قسم، میرے ساتھی نے تمہاری ہجو نہیں کی۔ یہ بات بظاہر سچ بھی تھی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کچھ کہا ہی نہیں تھا۔ اصل میں تو ام جمیل کی ہجو خود رب کعبہ نے قرآن مجید میں کی تھی۔ یہ سن کر وہ عورت وہیں سے پلٹ گئی اور جاتے ہوئے غرور سے کہنے لگی، قریش کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں ان کے سردار کی بیٹی ہوں۔ ام جمیل صرف اکیلی نہیں تھی، اس کا شوہر ابو لہب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنی میں ہر حد پار کر چکا تھا، لیکن ظلم کی یہ داستان یہی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ابو لہب اور ام جمیل نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیٹیوں کو بھی اپنے انتقام کا نشانہ بنایا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں تھیں جن کا نکاح ابو لہب کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے ہوا تھا۔ یہ نکاح اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، تاہم جب سورۃ المسد نازل ہوئی جس میں ابو لہب اور اس کی بیوی کی مذمت کی گئی تو ابو لہب اور ام جمیل نے اپنے بیٹوں پر دباؤ ڈالا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دیں۔ انہوں نے دھمکی دی کہ اگر انہوں نے طلاق نہ دی تو وہ ان سے تعلق ختم کر دیں گے۔ نتیجتاً عتبہ اور عتیبہ نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دی۔ یہ طلاقیں محض آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی بنیاد پر دی گئیں، نہ کہ کسی ذاتی وجہ سے۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ابو لہب اور ام جمیل کی دشمنی کس حد تک بڑھ چکی تھی کہ انہوں نے اپنی بہوؤں کو صرف اس لیے طلاق دلوائی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں۔ تاہم اللہ نے ان مظلوم بیٹیوں کے لیے بہتر راستے مہیا کیے۔ حضرت رقیہ کا نکاح بعد میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا اور ان کے انتقال کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین کا لقب ملا، یعنی وہ شخص جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں سے نکاح کیا۔ بہرحال ناظرین گرامی، تاریخ میں اکثر لوگ ابو جہل کو اسلام کا سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں، مگر گہرائی میں دیکھا جائے تو سب سے خطرناک دشمن ابو لہب تھا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا بھی تھا۔ اس کا اصل نام عبد العزہ بن عبد المطلب تھا، اور چونکہ اس کے چہرے پر ہر وقت ایک سرخی سی رہتی تھی اس لیے لوگ اسے ابو لہب یعنی شعلے والا کہنے لگے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر پہنچی تو ابو لہب نے خوشی میں اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کر دیا، لیکن یہ خوشی زیادہ دیر نہ ٹکی۔
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو وہی ابو لہب جس نے کبھی خوشی منائی تھی اب سب سے بڑا دشمن بن کر سامنے آیا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر کوہ صفا پر چڑھے اور قریش کے سب سرداروں کو آواز دی۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کا لشکر آ رہا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے کہا ہاں، ہم آپ کو ہمیشہ سچا پاتے آئے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر سن لو، میں تمہیں ایک عذاب سے ڈرانے آیا ہوں۔ بس یہی بات ابو لہب کو برداشت نہ ہوئی۔ وہ غصے سے چیخا، اے محمد، تمہارا برا ہو، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا اسی لیے تم نے ہمیں یہاں جمع کیا تھا؟ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل فرمائی، جس میں ابو لہب اور اس کی بیوی کا نام لے کر لعنت کی گئی۔ قرآن مجید کی پوری تاریخ میں یہ واحد مقام ہے کہ کسی دشمن کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب کی پہلی آیت میں فرمایا، ہلاک ہو جائیں ابو لہب کے ہاتھ، اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔ اس سورہ میں ام جمیل کو حمالۃ الحطب کہا، یعنی لکڑیاں ڈھونے والی۔ علماء کرام کے مطابق اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کانٹے بچھاتی تھی اور آخرت میں دوزخ کی آگ بھڑکانے کے لیے ایندھن جمع کرے گی۔ تاریخ میں یہ بات درج ہے کہ ام جمیل اسی طرح دنیا میں مری کہ اس کے گلے میں اس ایندھن کے گٹھے کی رسی جو وہ اٹھا کر لا رہی تھی پھنس گئی اور سانس رک کر دم نکل گیا۔ اس سورہ لہب سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ضرور تباہ ہوں گے، خواہ وہ پیغمبر کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ پیغمبروں کی رشتہ داری بھی انہیں عذاب سے نہ بچا سکے گی۔ ناظرین، ابو لہب کا انجام بھی عبرتناک تھا۔ جنگ بدر کے کچھ دن بعد جب قریش کے بڑے سردار قتل ہوئے تو ابو لہب پر ایک عجیب بیماری حملہ آور ہوئی جسے عرب عدسہ کہتے ہیں۔ یہ ایک قسم کا طاعون یا متعدی پھوڑوں کا مرض ہے۔ اس کا جسم گلنے لگا، پیپ بہنے لگی اور پورا خاندان اس سے دور ہو گیا، یہاں تک کہ 3 دن تک اس کی لاش گھر میں سڑتی رہی۔ کسی نے دفن کرنے کی ہمت نہ کی کیونکہ بیماری سے بچنے کے خوف سے سب بھاگ گئے۔ آخرکار قریش کے کچھ غلاموں کو پیسے دے کر کہا گیا کہ لکڑیوں سے اس کی لاش کو گھسیٹ کر مکہ سے باہر لے جائیں اور وہاں ایک گڑھے میں پھینک کر اوپر پتھر ڈال دیں۔ یہ تھا اس شخص کا انجام جس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی ساری زندگی لگا دی، اور ام جمیل بھی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مری، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کی گردن میں مونچھ کی رسی ڈال کر اسے جہنم میں پھینکا گیا۔ وہ اپنے قیمتی ہار پر فخر کیا کرتی تھی اور ڈینگے مارتی تھی کہ میں یہ قیمتی ہار بیچ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں لگا دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی گردن میں وہ توق ڈالا جس سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا، بلکہ ام جمیل کا ایک ناپاک بیٹا عتیبہ جس کے اندر ماں باپ کی طرح ہی گستاخی کا زہر بھرا تھا، وہ بھی بالآخر کتے کی موت مرا۔ راوی حبار بن اسود اس ہولناک انجام کا آنکھوں دیکھا حال کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ ابو لہب اور اس کا بیٹا عتیبہ ملک شام کے سفر پر روانہ ہونے والے تھے۔ میں بھی اسی قافلے میں تھا، مگر سفر پر نکلنے سے پہلے ہی عتیبہ نے کفر و غرور کی زبان میں کہا، خدا کی قسم میں محمد کے پاس جاؤں گا اور اس کے رب پر ایمان رکھنے کی پاداش میں اسے تکلیف دے کر رہوں گا۔ اور وہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ بدبخت نے گستاخی کی انتہا کرتے ہوئے کہا، اے محمد، میں اس بات کو نہیں مانتا جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ وہ قریب آیا۔ یہاں تک کہ 2 کمانوں کے فاصلے پر رہ گیا، لیکن وہ صرف زبان سے نہیں رکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف تھوکا، استغفر اللہ، مگر سبحان اللہ، وہ ناپاک تھوک چہرہ اطہر پر نہ گر سکا بلکہ دور جا کر گرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف محسوس کی لیکن ہاتھ نہیں اٹھایا۔ زبان سے بد دعا نکلی، اے اللہ، اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط فرما دے۔ عتیبہ جو اپنے آپ کو کوئی کارنامہ سر انجام دے کر آیا سمجھ رہا تھا، خوشی خوشی باپ کے پاس پہنچا۔ ابو لہب نے پوچھا، بیٹے تو نے کیا کہا محمد سے؟ اس نے تفصیل سنائی اور بد دعا کا ذکر کیا۔ یہ سن کر ابو لہب کا چہرہ سفید ہو گیا، ہونٹ کانپنے لگے اور لرزتی آواز میں بولا، اے بیٹے، خدا کی قسم
میں محمد کی بد دعا سے تجھے محفوظ نہیں سمجھتا۔ پھر قافلہ شام کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ابراہہ کے مقام پر ایک گرجا گھر میں قیام کیا۔ وہاں کے پادری نے خبردار کیا، اے عرب کے قافلے والو، یہ علاقہ خطرناک ہے، یہاں درندے یوں دندناتے پھرتے ہیں جیسے تمہارے ہاں بکریاں۔ یہ سن کر ابو لہب کی حالت غیر ہو گئی۔ وہ کہنے لگا، تم جانتے ہو میں بوڑھا ہوں، میرا مقام و مرتبہ بھی تمہیں معلوم ہے، محمد نے میرے بیٹے پر بد دعا کی ہے، مجھے سخت اندیشہ ہے، ایسا کرو کہ سارا سامان گرجا گھر کے صحن میں جمع کرو، اس کے اوپر میرے بیٹے کا بستر لگاؤ اور تم سب سامان کے گرد سو جاؤ۔ راوی کہتے ہیں ہم نے ویسا ہی کیا۔ رات آئی اور پھر وہ لمحہ بھی آن پہنچا۔ جنگل کی تاریکی چیر کر ایک شیر آیا اور وہ آہستہ آہستہ سب کے چہروں کو سونگتا رہا مگر کسی کو کچھ نہ کہا۔ پھر وہ سامان کے ڈھیر پر چڑھا، اتیبہ کے چہرے کو سونگا اور پل بھر میں اسے چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ ابو لہب سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور وہی کہتا رہا، میں جانتا تھا میرے بیٹے کو محمد کی بد دعا کبھی نہیں بخشے گی۔ ناظرین گرامی، یہ صحیح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمال و درگزر اور معاف فرمانے والے تھے، لیکن حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے تعلق سے کسی سے انتقام نہیں لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کرنے کے سبب سزا دی۔ آپ کو یاد ہوگا فتح مکہ کے عظیم موقع پر جب کفار مکہ صرف اسی انتظار میں گردنیں جھکائے کھڑے تھے کہ کب ہماری موت کا پروانہ جاری ہو، لیکن چشم فلک نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف انہیں معاف کر دیا بلکہ اپنے اس وقت کے سب سے بڑے دشمن ابو سفیان کو یہ کہہ کر عزت بخشی کہ جو اس کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے۔ اس موقع پر چند افراد ایسے بھی تھے جن کے بارے میں رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ بیت اللہ کے پردے پیچھے بھی چھپے ہوں تو انہیں وہاں بھی قتل کر دیا جائے۔ یہ بدبخت افراد جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے موت کا حکم جاری فرمایا، یہ ایسے افراد تھے جنہوں نے گستاخی رسول جیسے کبھی جرم کا ارتکاب کیا تھا، اور یہ ایسا جرم ہے کہ جس کی سزا صرف اور صرف موت ہے، اور اس سزا کو معاف کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا۔ بلکہ دوستو، گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انجام کے حوالے سے ہم چند مزید واقعات بھی عرض کریں گے تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو سکے کہ اسلام میں اس جرم کی سزا کیسے گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی اور وہ کس کس طرح اپنے انجام کے ہاتھوں دوچار ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں ایک کیس پہنچا کہ ایک عورت کو کسی نے قتل کر دیا جبکہ قاتل کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عدالت میں بہت سے لوگ جمع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے بھی اس عورت کو قتل کیا میں اسے حکم دیتا ہوں کہ وہ کھڑا ہو اور قتل کی وجہ بیان کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ایک نابینا صحابی کھڑے ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مقتولہ میری لونڈی تھی، اس کے بطن سے میرے 2 بچے ہیں، یہ میرا اور میرے بچوں کا سہارا تھی، وہ مجھے روزانہ گالیاں دیتی تھی، میں برداشت کرتا تھا، لیکن کل شب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں توہین آمیز الفاظ کہے، مجھے یہ برداشت نہ ہو سکا اور میں نے بھالا پکڑ کر اس کے پیٹ میں اتار دیا۔ صحابی کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر اس قتل کا بدلہ واجب نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے ثواب ہے۔ اسی طرح مدینہ میں ایک مالدار یہودی تھا جس کا نام قعب بن اشرف تھا۔ یہ اس قدر خبیث انسان تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کو اس نے اپنا وتیرہ بنا لیا تھا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف تھی۔ ایک مرتبہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں گستاخانہ ہجو کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دینے کے لیے اس وقت کے عظیم شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابت کو کھڑا کیا اور فرمایا، حسان اٹھ کھڑا ہو اور اپنے نبی کی گستاخی کا جواب دے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ گستاخ کی گستاخی کا جواب کن الفاظ میں دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ، حسان کی روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مدد فرما کہ یا اللہ
حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مدد فرما، اور پھر حضرت حسان کی زبان سے اس قدر عمدہ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکلی کہ مدینہ کی پہاڑیاں بھی جھوم اٹھیں۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری آنکھوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل آج تک نہیں دیکھا، کسی ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حسین بچہ نہیں جنا، اور مدینہ کے یہودی تو آج کائنات کی سب سے خوبصورت ہستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں۔ سن، میں اور میری آئندہ نسلیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا جواب دینے کے لیے تیرے خلاف تلوار اٹھائیں گے۔ ناظرین، ان تمام واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ توہین رسالت کے ارتکاب کی سنگینی کی وضاحت کے ساتھ ایک مسلمان امتی کے اس حوالہ سے فرائض کا اندازہ ہو سکے۔ گستاخی رسالت کے اس گمبھیر سلسلہ کو جہاں احتجاج اور مذمت سے روکنے کا سلسلہ جاری ہے، وہاں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے سے سرشار وہ افراد بھی کسی سے پیچھے نہیں جو اپنے علمی اور تحقیقی صلاحیتوں کے مطابق ویڈیوز بنا کر وائس اوورز کے ذریعے یا تصویری انداز میں گستاخی کے خلاف رد عمل اور مجرموں کی سزا کا مطالبہ مسلسل پیش کرتے رہتے ہیں۔ امت مسلمہ کے مذہبی اور سیاسی رہنماؤں کا دینی فریضہ ہے کہ وہ پہلے شاتم رسول مسیلمہ قذاب، اسود مرزا قادیانی، شیطان رشدی اور تسلیمہ نسرین جیسے بد کرداروں کے پیچھے کار فرما مالون طاقتوں کے بدنما چہروں سے پردہ کشائی کے ساتھ ساتھ اس کافرانہ سازش کے خاتمے کے لیے مدلل اور قابل عمل اقدامات کریں اور مسلمانان عالم کو ان کی دینی اور مذہبی ذمہ داریوں سے آگاہ کریں۔ ناظرین، ہمیشہ یہ بات ذہن میں رہے کہ جو شخص ظلم، جلن اور نفرت کے راستے پر چلتا ہے اس کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ تاریخ ہمیشہ ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو سچائی، انصاف اور بھلائی کے راستے پر چلتے ہیں، وہی لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر آج کی یہ ویڈیو ہمیں سکھاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کبھی بھی معاف نہیں کی جا سکتی۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ کرتا ہے وہ ہمیشہ بدترین انجام کا شکار ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی کی روشنی میں ڈھالیں۔ آمین یا رب العالمین۔